السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ابھی تو عمر باقی ہے۔ تھوڑی سی زندگی انجوائے کر لو، پھر جب آپ کی عمر کی ہو جاؤں گی تو آپ ہی کی طرح ایک چارپائی پر تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں گی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا موبائل فون اٹھایا اور کانوں میں ہینڈ فری لگا کر خارجی دروازے کی طرف چل پڑی، اور شاید وہ کچھ بول رہی تھی۔ وہ واپس مڑی اور دادی اماں کی طرف آنے لگی۔ دادی چین میں ایک چارپائی پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے ذکر کرنے میں مصروف تھی۔ دادی اماں، میں جا رہی ہوں کالج۔ اس نے دادی کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر دعا لی اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ دادی نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بٹھایا، شفقت سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، سائرہ، کتنا اچھا ہوگا کہ اگر تم تھوڑی دیر سویرے اٹھ جاؤ اور نماز تلاوت قرآن کے بعد کالج چلی جاؤ۔ ہاں دادی، کل سے شروع کروں گی، اس نے بیزاری میں جواب دیا۔ ویسے بھی ابھی میں بوڑھی نہیں ہوئی ہوں، تھوڑی سی زندگی انجوائے کر لوں، پھر جب آپ کی عمر کی ہو جاؤں گی تو آپ ہی کی طرح ایک چارپائی پر تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں گی اور سارا دن ذکر کیا کروں گی۔ اس نے ہیڈ فون کان میں لگائے اور دروازے کی اور چل پڑی۔ پیچھے سے دادی حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر پہلے شہر کے ہائی وے پر کار اور ٹرک کے درمیان ایک زبردست تصادم ہوا ہے، جس کی وجہ سے کار میں موجود 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک لڑکی اور کار ڈرائیور شامل ہیں۔ نیوز چینل پر یہ خبر بریکنگ نیوز بنی ہوئی تھی۔ سائرہ کے گھر میں یہ خبر ایٹم بم بن کر گری۔ پورے گھر میں صف ماتم بچھ چکی تھی۔ والدین غم سے نڈال بے اختیار رو رہے تھے۔ بھائیوں کی آنکھیں اپنی اکلوتی بہن کی جدائی میں برس رہی تھیں۔ چارپائی پر بیٹھی دادی اماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ ہر طرح دکھ درد کا عالم تھا، اور اسی عالم میں ایک بے آواز پیغام سب کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ بچوں، یاد رکھو، اس دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت اچانک تمہیں آ لے گی اور تمہیں بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی، لہذا مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ کر لو۔ آج کسی اور کی باری تھی اور کل تمہاری باری ہوگی۔ شکریہ۔